السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں AKS چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ AKS چینل پر موجود ہیں حضرت مولانا رفاقت صاحب۔ مولانا صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، تو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر اس کے گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال تک ٹھہرے رہے، اس کے آگے سے نہ گزرے، وہ اس انتظار میں ہو کہ یہ نمازی نماز ختم کرے تو میں اس کے آگے سے گزر جاؤں۔ تو جو آدمی نماز پڑھتے ہیں تو یہ تھا کہ اس کو خیال کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جس جگہ سے آگے شاہراہ عام نہ ہو، کوئی گزرنے کا راستہ نہ ہو، تو یہ اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ نماز اس جگہ پہ پڑھے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے کی کوئی جگہ نہ ہو۔ تو وہ اس کے لیے اسے چاہیے کہ آگے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ جو اس کے لیے مانع ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکے۔ اچھا، مطلب کیسی چیز رکھ لے؟ مطلب اس کو شریعت کی اصطلاح میں سترہ کہا جاتا ہے، کہ وہ سترہ ہو، کوئی سوٹی ہو، کوئی کرسی وغیرہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو۔ تو اس کی جو شریعت میں مقدار بتائی گئی ہے کہ کم از کم جو ایک ہاتھ ہے، یہ ایک ہاتھ تک اتنا لمبا ہو، یعنی شریعت میں یہ ہاتھ یہاں سے لے کر یہ کونی تک ایک ہاتھ ہے، اتنا لمبا ہو، اور اس کو آگے رکھ لیجیے، اور موٹا ایک انگلی کے برابر ہو، اتنا موٹا ہو تو اس کے پیچھے آدمی نماز پڑھ سکتے ہے۔ تو یہ اگر آدمی کوئی نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، تو امام کے آگے اگر یہ لگا ہوا ہے تو پھر یہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے، یعنی مقتدی کے لیے پھر الگ سترے کی ضرورت نہیں ہے، الگ چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح لوگ آج کل رکھتے ہیں، کوئی کرسی رکھ لیتے، کوئی کوئی سوٹی وغیرہ رکھ لیتے، کوئی ڈنڈی وغیرہ رکھ لیتے، تو یہ اگر امام کے آگے ہے تو یہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، اس میں اب ایک اور بات واضح کر لیں کہ اگر نمازی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے کتنے فاصلے سے انسان گزر جائے؟ جی، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جو آدمی خود جس جگہ پہ کھڑا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ سجدے والی جگہ دیکھے تو اس کا اگر تھوڑی بہت نظر اس کی جہاں تک جاتی ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں آدمی۔ یعنی مثال کے طور پر آدمی یوں کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، تو ظاہر ہے اس کو سجدے والی جگہ پہ نگاہ ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا بہت آگے بھی کچھ نظر آتا ہے، تو یہ اس کے آگے جہاں تک اس کی نگاہ ختم ہوتی ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ تو علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ کم از کم 8 فٹ ہونے چاہیے، یعنی 2 صفیں۔ ایک آدمی تو خود جس جگہ پہ کھڑا ہے، ایک صف یہ والی اور ایک اس سے اگلی والی صف، یعنی یہ جو جس جگہ پہ کھڑا ہے، ایک یہ صف اور اس کا اگلی والی صف، یہ 2 صفوں کو چھوڑ کر آگے تیسری صف سے آدمی گزر سکتے ہیں۔ اگر اس صف سے کوئی گزر گیا تو اس نماز پڑھنے والے کو یا اس نمازی کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کوئی ایسی چیز نہ رکھی، اس نے بے احتیاطی کی، تو یہ پھر اسے بھی گناہ ہوگا، کیونکہ ایسی جگہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو اصل میں سترہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آڑ بنا دینا یا کسی کوئی سہارا وغیرہ ہونا، یہ دیوار کے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اس طرح اور بھی جو چیز ہے اس کے پیچھے آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔